شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور اتنی ٹھنڈی راتوں میں میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ یقیناً پسند کریں گے اور ان سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی الشبہ شیئر کر رہی ہیں حیدرآباد سے۔ الشبہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میری ایک فرینڈ ہے، ان کے بھائی کی زندگی میں ایک ہارر انسیڈنٹ ہوا، ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے۔ سردیوں کی ایک سخت شام تھی۔ علی کو، میری فرینڈ کے بھائی کا نام علی ہے، انہیں ان کے دوست کی کال آئی۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر کام ہے تو آپ میرے ساتھ آؤ۔ علی نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے، جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے فلاں جگہ ہاسپٹل میں جانا ہے تو تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ علی نے یہ کہا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتا، ایک تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، دوسرا مجھے ادھر ہاسپٹل والی سائڈ پر نہیں جانا، تو تم خود ہی چلے جاؤ۔ اس کے دوست نے یہ کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں آتے تو میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ اب وہ جو علی کا دوست تھا وہ وہاں پر چلا گیا جہاں اسے کام تھا۔ جب وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جس راستے سے گزر رہے تھے وہ راستہ کافی زیادہ سنسان تھا۔ رات کے 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم تھا۔ سردیوں میں ویسے بھی بہت جلدی رات ہو جاتی ہے اور ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے بالکل سناٹا اور خاموشی تھی، صرف دھند اور سردی کا راج تھا۔ جیسے ہی علی کا دوست اس روڈ سے گزر رہا تھا تو وہ کیا دیکھتا ہے، اس کے ایک کونے کے اوپر علی کھڑا ہے اور اس کو رکنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ وہ بہت حیران ہوا کہ علی نے تو پہلے انکار کیا تھا کہ مجھے نہیں آنا تمہارے ساتھ، اور اب یہ خود اس راستے پر کھڑا ہوا ہے۔ اسے یہ لگا کہ شاید مجھے تنگ کر رہا ہو اور مجھے اکیلا بھیج کے پھر خود میرے پیچھے آ گیا ہوگا۔ اس نے بائک کو روکا اس کے پاس۔ علی نے یہ کہا کہ چلو مجھے بھی تمہارے ساتھ چلنا ہے۔ بس اس نے اتنی سی بات کی اور علی اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ گیا۔ اب وہ دونوں دوست اس راستے سے گزر رہے تھے۔ علی کا دوست اس سے باتیں کر رہا تھا اور یہ پوچھ رہا تھا کہ پہلے تم نے کیوں انکار کیا تھا اور اب تم خود میرے پیچھے آ گئے ہو۔ وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ کافی زیادہ باتیں کرنے کے بعد جب اس کے دوست نے یہ نوٹس کیا کہ علی سے میں باتیں کر رہا ہوں اور علی میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہا، جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے بائک پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بہت زیادہ خوفزدہ ہوا، اس نے بائک روکا اور ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا کہ یہ کیا مذاق ہے، ابھی تو میں نے اس کو اپنی بائک پر بٹھایا تھا، پھر وہ کہاں گیا؟ وہ بہت ڈر گیا، فوراً سے اپنا بائک سٹارٹ کیا اور اس روڈ سے جانے لگا۔ جو ہی اس نے بائک سٹارٹ کیا اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے بائک کو پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا ہے اور وہ اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ اس سے چل نہیں رہا تھا، اور وہاں سے بہت زیادہ ڈراؤنی ہنسی کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن کون ہنس رہا تھا اور کہاں ہنس رہا تھا یہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہاں سے ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس لڑکے نے آیت الکرسی پڑھی، درود پاک پڑھا، اللہ سے مدد مانگی تو کچھ بائک چلانے کے قابل ہوا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک وہ روڈ خالی، جتنا وہ روڈ خالی تھا اور جب تک وہ ختم نہیں ہوا تب تک میرا بائک بہت زیادہ وزنی تھا۔ وہ گھر آیا اور بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، بخار بھی ہو گیا۔ علی کو جب پتہ چلا کہ اس کے ساتھ اسی طرح سے انسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ اس کو ملنے کے لیے گیا۔ پہلے تو وہ علی کو دیکھ کر اتنا خوفزدہ ہو گیا، وہ اس سے ملنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ یہی کہہ رہا تھا اس کو کہیں یہاں سے چلا جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ نارمل ہوا تو اس نے خود علی سے بات کی، اس سے ملا اور اس کو یہ کہا میں نے خود تمہیں وہاں پر دیکھا تھا، اگر وہ تم نہیں تھے تو وہ کون تھا؟ علی نے یہ کہا کہ جب میں نے تمہیں منع کر دیا تھا تو میں نے کیوں آنا تھا، میں وہ نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے اور دوبارہ رات کے ٹائم کبھی بھی اس روڈ سے نہیں گزرے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو الشبہ جٹ نے حیدرآباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ الشبہ آپ کا۔ لسنرز، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی انسان بالکل بھی سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں وہ چیز ہوتی جو اس کے ساتھ واقعات، حادثات ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے سردیوں کی شامیں، سردیوں کی راتیں بہت زیادہ ویران سنسان ہوتی ہیں۔ کسی بھی راستے سے گزر رہے ہو جہاں پر آبادی نہ ہو
تو وہاں پر آیت الکرسی درود پاک پڑھتے ہوئے جایا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ رات کے ٹائم کم ہی گھر سے باہر نکلا کریں، اپنا خیال خود رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سید سلمان شیئر کر رہے ہیں انڈیا سے۔ سلمان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، ان کے نیبر میں ایک لڑکا رہتا ہے، اور وہ لڑکا پوزیسڈ ہے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کے اوپر جنات کا سایہ ہے۔ ہمارے دوست نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم لوگوں کے نیبر میں ایک لڑکا ہے جو پوزیسڈ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے دوست کی برتھ ڈے تھی تو اس نے پارٹی تھرو کی، ہم سب فرینڈس وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ اب وہ جو لڑکا ہے اس کی ایج 12-13 سال ہے، تو وہ جو ہم لوگوں کا دوست ہے اس نے سب لوگوں کو بلایا ہوا تھا، یعنی محلے کے باقی لوگوں کو بھی بلایا ہوا تھا۔ وہ لڑکا بھی وہاں پر آیا ہوا تھا، ہم لوگ سب بیٹھ کر ڈنر کر رہے تھے۔ اب وہ جو لڑکا تھا ہم لوگوں کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دوست نے اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ وہی لڑکا ہے۔ میں نے اس کو جب دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھور رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے اس اشارے کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہم سارے دوست کھانا کھا رہے تھے، ہم لوگوں نے اس سے بہت کوشش کی کہ اس سے کوئی نہ کوئی بات کریں، وہ کسی بات کا جواب دے، لیکن وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ وہاں پر ہم لوگ سب کھانا کھا رہے تھے نارملی جو کچھ بھی کھانے میں تھا، لیکن وہ صرف وہاں پر دہی کھا رہا تھا۔ میرے ایک دوست نے یہ کہا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے، صرف تم یہ دہی کیوں کھا رہے ہو؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا مجھے بس یہی پسند ہے۔ تو ایک دوست نے مذاق کرتے ہوئے اسے یہ کہا کہ لگتا ہے ان لوگوں کی یہی پروٹین ہے، جس پر وہ بہت گھور کے اس کو دیکھنے لگ گیا، بہت غصے میں آ گیا اور چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ہم لوگ بھی بس اس کو بہت زیادہ ہم لوگوں نے نوٹس نہیں کیا، نارملی اس چیز کو لیا کہ یہ تو کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا۔ ہم لوگ بھی گھر واپس آ گئے۔ نیکسٹ ڈے مجھے اپنے دوست سے کوئی کام تھا تو میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا۔ ابھی میں اس کے گھر کے باہر ہی کھڑا تھا، وہی لڑکا اپنے گھر سے باہر نکلا اور میرے پاس آ گیا۔ میں نے باڈی اسپرے لگایا ہوا تھا، وہ اس طرح سے مجھے اسمیل کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے عطر لگایا ہوا ہے۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ ہاں تمہیں پسند ہے، جس سے وہ یہ کہنے لگا کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ بڑے عجیب و غریب انداز سے مجھے اس طرح سے میری شرٹ کو اسمیل کر رہا تھا، بالکل پاس آ کر میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ مجھے تھوڑا سا اس چیز کا بہت زیادہ کریز ہے، شوق ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک دفعہ جنات سے ہم کلام ہو سکوں یا ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ اب جیسے مجھے پتا تھا کہ وہ لڑکا پوزیسڈ ہے، وہ بہت زیادہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، بالکل میرے پاس کھڑا تھا۔ اتنے میں میرا دوست بھی آ گیا تو میں نے اس کو یہ کہا کہ اس کی بھی شرٹ کو ذرا اسمیل کرو، ہو سکتا ہے اس نے بھی باڈی اسپرے لگایا ہو۔ اس نے یہ کہا کہ نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں لگایا ہوا، آپ نے ہی ایسی خوشبو لگائی ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ میری طرف جب دیکھ رہا تھا تو بالکل بھی اپنی آنکھیں جو تھی وہ بلنک نہیں کر رہا تھا، بالکل سیدھی آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کو یہ کہا کہ اپنا نام بتاؤ۔ اس کا ریئل نیم سہیل ہے، اس نے اپنا نیم سہیل بتایا۔ میں نے پھر بھی اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ویسے ہی رکھا اور یہ کہا اپنا اصل نام بتاؤ۔ کبھی وہ کوئی نام بتاتا اور کبھی کوئی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، جو تمہارا اصل نام ہے تم وہ بتاؤ۔ اس کو تھوڑا سا برا بھی لگا اور غصہ بھی آیا اور وہ عجیب و غریب نام بتانے لگ گیا، جس پہ میرے دوست نے یہ کہا کہ بس کرو، یہ مذاق کرنے والی باتیں نہیں ہیں، اور اس نے یہ کہا کہ جاؤ تمہارے گھر والے تمہیں بلا رہے ہیں، جاؤ تم۔ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ میرے دوست نے مجھے یہ کہا کہ بھائی اس کے ساتھ زیادہ ہنسی مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوزیسڈ ہے، اور جب فل مون نائٹ ہوتی ہے یہ اور اس کی بہن 2 دن گھر سے غائب رہتے ہیں۔ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں، ان کو کون لے کر جاتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ پورے محلے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی فل مون نائٹ ہوتی ہے یہ دونوں بھائی بہن گھر سے غائب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ زیادہ ہنسی مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں کبھی بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب انسان کو نقصان دے دیں، وہ اپنے بس میں نہیں ہے، اس پر ان چیزوں کا بسیرا ہے۔ پھر میرے دوست نے اس کے فادر سے بات کی کہ اس طرح سے میرے دوستوں کے پاس بھی آتا ہے اور وہ پھر اس سے یہ باتیں کرتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ یہ باہر کم ہی نکلا کرے، اور میرے دوست اگر آئے ہوں تو یہ باہر نہ آیا کرے۔ اس چیز کا ان لوگوں نے بھی خیال کیا۔ اس کے بعد پھر میں کبھی کبھار اس کی طرف جاتا ہوں لیکن اب وہ مجھے نظر نہیں آتا۔
یہ ایک سٹوری تھی جو سید سلمان نے انڈیا سے شیئر کی. بہت شکریہ سلمان آپ کا. آپ کو جو اس چیز کا اتنا زیادہ کریز ہے یا شوق ہے، یا آپ اپنی زندگی میں جنات کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو بالکل ختم کر دیں. یہ بالکل اچھی چیز نہیں ہے. ایسے شوق نہیں پالنے چاہیے جو انسان کو نقصان دیں. یہی چیز جب انسان میں بہت زیادہ حد تک بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ اور راستے اختیار کرتا ہے. پھر عملیات کرنا یا ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر دینا، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتیں. اللہ نے انسان کے درمیان اور جنات کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے، ایسا پردہ جس سے ہم ان لوگوں کو، ان چیزوں کو، ان مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اگر وہ ہم لوگوں کے لیے بہتر ہوتے، وہ ہم لوگوں کے لیے ٹھیک ہوتے، تو شاید اللہ ہی اس پردے کو نہ رکھتے. ہماری بھلائی اور بہتری اسی میں ہے کہ ہم ان مخلوقات سے دور رہیں. ان کی دوستی اور دشمنی دونوں ہی انسان کے لیے خطرناک ہوتی ہیں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے. محمد اسلام کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میں اپنے کزن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے کزن لکھنؤ میں رہتے ہیں. ان لوگوں نے ایک گھر خریدنا تھا، تو جہاں پر ان لوگوں نے گھر پسند کیا وہاں پر گھر بہت زیادہ مہنگے تھے. اب جتنی ان لوگوں کے پاس اماؤنٹ تھی اس کے مطابق ان لوگوں کو ایک گھر پسند آیا، لیکن وہ آبادی سے ہٹ کر تھا. ان لوگوں کو یہ تھا کہ ایک دفعہ ہم لوگ گھر لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اگر چینج کرنا ہوا، سیل کرنا ہوا تو ہم لوگ کرتے رہیں گے. فی الوقت ان لوگوں کو اس سارے پیسے کو انویسٹ کرنا تھا. ان لوگوں نے آبادی سے ہٹ کر ایک گھر لے لیا. اس جگہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں پر کھیت کھلیان ہوا کرتے تھے، وہاں پر باغات ہوا کرتے تھے جن کے اوپر ایک نئی کالونی بن گئی. وہاں پر بہت سے ایسے گھر تھے جو بھی انڈر کنسٹرکشن تھے، اور کچھ گھروں کے کام رکے ہوئے تھے، یعنی وہ بھی کمپلیٹ نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے وہاں پر گھر لے لیا. ابھی پہلا دن ہی تھا، ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے. وہ گھر دیکھنے میں بالکل صاف ستھرا تھا، ہم لوگوں کو اچھا لگا اور ہم لوگوں نے لے لیا. ابھی پہلی ہی رات تھی، ہم لوگ اس گھر میں، ہم لوگوں کی پہلی رات تھی، ہم لوگ اپنے روم میں سو رہے تھے، تو ایک دم سے ہم لوگوں کے کچن میں کچھ سامان گرنے کی آواز آئی. ایسا لگا جیسے کچن میں کوئی برتن گر رہے ہیں. ہم لوگوں کو تھوڑا عجیب لگا کہ ابھی تو ہم لوگوں نے فل سیٹنگ بھی نہیں کی، مے بھی کوئی بلی وغیرہ ہو اور اس نے چیزیں نیچے گرا دی ہوں. میری مسز فوراً سے اٹھی اور کچن میں گئی. جا کر دیکھا تو سامان نیچے گرا ہوا تھا، لیکن وہاں پر گرانے والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اگر بلی بھی ہوتی تو وہاں سے نکلتی ہوئی باہر نظر آ جاتی، لیکن اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. ادھر ادھر بھی دیکھا، کوئی نہیں تھا. پھر کچن کا دروازہ بند کیا اور آ کر لیٹ گئی. اس کی تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ کچن میں بہت زیادہ چیزیں گرنے کی آواز آنے لگ گئی. ایسا لگا کہ گری ہوئی چیزوں کو دوبارہ سے کوئی اٹھا کر نیچے گرا رہا ہے. اب ہم لوگ تھوڑے گھبرا گئے، فوراً سے دونوں باہر گئے اور کچن کی جب لائٹ آن کر کے دیکھا، دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور سارا سامان بکھرا ہوا تھا. لیکن ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہاں سے کوئی بھاگ کر سیڑھیوں میں اوپر گیا ہے. ہم لوگ ذرا گھبرا گئے کہ ایسا نہ ہو کہ نئی جگہ ہے اور کوئی چور وغیرہ ہو. میں فوراً سے پیچھے بھاگا. جب میں چھت کے اوپر گیا تو سیڑھیوں میں بھی پاؤں کے نشان لگے ہوئے تھے. اس گھر میں چھت کے اوپر بھی ایک کمرہ تھا. اس کمرے کے پاس جا کر وہ جو پاؤں کے نشان لگے ہوئے تھے وہیں پر غائب ہو گئے. وہ جو کوئی بھی تھا اتنی تیزی میں کہاں گیا، کہاں غائب ہوا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. میں ڈر گیا اور نیچے آ گیا. جیسے ہی میں نیچے آیا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ کوئی بھاگ کر چھت کی دیوار کے پاس آیا ہے جہاں پر صحن سے نیچے دیکھتے ہیں. وہ اوپر کوئی آیا، باقاعدہ مجھے محسوس ہوا. میں ابھی آخری سیڑھی پر تھا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی عورت کھڑی ہوئی تھی. اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اس کا چہرہ بہت زیادہ وائٹ تھا. اتنا وائٹ چہرہ تھا کہ اس میں اس کی وہ سفید کلر کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں. جب میں نے اتنی ڈراؤنی مخلوق دیکھی میں بہت زیادہ ڈر گیا اور فوراً سے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا. جو ہی دروازہ بند کیا ایسا لگا کہ وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی ہے اور باقاعدہ ہم لوگوں کے صحن میں چل پھر رہی ہے اور عجیب و غریب آوازیں بھی نکال رہی ہے. میں اور میری مسز بہت زیادہ ڈر گئے. وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ اوپر کون ہے. میں نے اسے یہ بتایا کہ مجھے وہاں پر کوئی بہت زیادہ عجیب و غریب چہرے والی کوئی عورت نظر آئی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی جنات کا بسیرا ہے یہاں پر اور وہ اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے. اس کا چہرہ بہت زیادہ وائٹ ہے اور آنکھیں بھی وائٹ کلر کی ہیں اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے. ساری رات وہ صحن میں چلتی پھرتی رہی،
کبھی کچن کے دروازے کھولتی، کبھی ڈراؤنی آوازیں نکالتی، کبھی عجیب و غریب ہنسی ہنستی۔ میں بہت ڈر گیا۔ اگلے دن ساری رات تو ہم لوگوں نے بیٹھ کر گزار دی۔ جب صبح ہوئی، باہر آئے تو اس کے پاؤں کے نشان ہم لوگوں کے صحن میں ہر جگہ پر لگے ہوئے تھے۔ اس کے پاؤں بہت زیادہ لمبے تھے اور عجیب و غریب طرح کے تھے۔ اگر ایک پاؤں یہاں پر ہے تو دوسرا نشان کافی زیادہ گیپ پر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر کوئی چلنے والا بھی ہے تو اس کا ایک قدم یہاں اور دوسرا بہت دور ہے، جو کہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ کسی انسان کا ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے ان جو پاؤں کے نشان تھے ان کے اوپر اپنے پاؤں نہیں آنے دیے۔ میں فوراً سے گیا اور آبادی میں مجھے پتہ تھا ایک عامل صاحب وہاں پر ہیں، ان کو لے کر آیا۔ جیسے ہی وہ آئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو گھر بنا ہوا ہے یہاں پر پہلے ایک باغ ہوا کرتا تھا، یہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، اور اس گھر میں بھی ایک ڈائن کا بسیرا ہے، وہ یہاں پر کسی کو نہیں رہنے دیتی۔ ابھی تم لوگ یہاں پر شفٹ ہوئے تو اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا ہے۔ اگر اس کے پاؤں کے نشان کے اوپر تم لوگوں کے پاؤں آ جاتے تو شاید تم لوگوں کو زیادہ نقصان ہوتا اور وہ حاضر ہو جاتی، تم لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس جگہ کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ تم لوگوں کو یہاں پر رہنے نہیں دے گی۔ اس آبادی میں اس جگہ پر جتنے بھی گھر ہیں ان ساری جگہوں پر جنات کا بسیرا ہے، اور وہ یہاں پر نہ تو ان گھروں کو بننے دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو رہنے دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اسی دن وہ گھر چھوڑ دیا، جو گھر چھوڑ کر آئے تھے واپس اسی گھر میں چلے گئے اور اس گھر کو سیل ہونے کے لیے رکھ دیا، کیونکہ وہاں پر رہنا ناممکن تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی، ان کے کزن کی سٹوری تھی۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا۔ لسنرز، ہمیشہ کسی بھی جگہ پر آپ لوگ کوئی گھر خریدیں، کوئی شاپ خریدیں، کوئی بھی آپ لوگ کسی بھی پرپس کے لیے کوئی بلڈنگ آپ لوگ لیں تو پہلے اس کو ضرور وزٹ کروا لیا کریں کسی عامل حضرات سے، کسی ایسی صاحب علم ہستی سے جو اس بارے میں جانتے ہوں۔ بعض اوقات نئی کالونیز بنی ہوتی ہیں اور کچھ پرانی بھی ہوتی ہیں، وہاں پر آپ لوگوں کو ریزنیبل پرائس پر گھر مل جاتے ہیں، تو لوگ اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ آبادی سے ہٹ کر ہے، کمرشل ایریا نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں کو یہاں پر ریزنیبل پرائس میں گھر مل گئے ہیں۔ لیکن اس کے بیہائنڈ ریزن کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف جو جگہیں کمرشل نہ ہو وہیں پر آپ لوگوں کو سستے گھر یا کم قیمت پر گھر مل سکتے ہیں۔ ان کے بیہائنڈ یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ وہاں پر انسان آباد ہی نہ ہو سکتے ہوں۔ ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھتے رہنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمیر شیئر کر رہے ہیں۔ عمیر کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کا جہاں پر گھر ہے وہ جیسے نارملی محلہ سسٹم ہوتا ہے ویسے ہی ہے۔ تو ایک دفعہ ہم لوگ سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے باہر، اپنے گھر کے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے، شام کا ٹائم تھا، مغرب ہو چکی تھی۔ تو ہم لوگوں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت چلتی ہوئی آ رہی تھیں، کافی ضعیف تھی وہ۔ ایسا تھا کہ شاید وہ جیسے کوئی مانگنے والی ہیں، گھر گھر پر دستک بھی دے رہی تھیں۔ مغرب کے ٹائم کم ہی لوگ ایسے بھی اگر کوئی مانگنے کے لیے آئے تو ان کو کم ہی دیتے ہیں۔ چلتی چلتی ہم لوگوں کے پاس آنے لگی، میرے کچھ دوست اپنے گھر نکل گئے، میں بھی گھر آنے لگا تو وہ رک گئی اور مجھے یہ کہتی کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، مجھے کچھ پیسے دے دو۔ میرے پاس جتنے تھے ان میں سے میں نے ان کو تھوڑے سے دے دیے، وہ دعا دینے لگ گئیں۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا، جب بھی مغرب ہوتی تھی وہ بوڑھی خاتون جو تھیں بہت ضعیف تھیں، وہ بڑی مشکل سے چلتی ہوئی آتی تھیں، جھکی ہوئی تھیں، تو وہ آتی تھیں اور میں ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا کرتا تھا۔ تقریباً اس بات کو کافی زیادہ ٹائم گزر گیا، 1-2 مہینے یہ روٹین بن گئی کہ ایسے ہی ہوتا رہا۔ ایک دفعہ مجھے ایک کام تھا تو میں اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا تھا۔ میرے دوست کا جو گھر تھا ہم لوگوں کے گھر سے دور تھا اور راستے میں ایک قبرستان بھی آتا تھا۔ اس قبرستان کو کراس کر کے اس کے بعد ان لوگوں کا گھر تھا۔ جو ہی میں اس قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا میری نظر پڑی، میں نے اسی بوڑھی عورت کو دیکھا، وہ قبرستان میں پھر رہی تھی۔ اس ٹائم تقریباً عصر کے بعد کا ٹائم تھا، ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی۔ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا کہ یہ تو وہی بوڑھی عورت ہے جس کو یہ آتی ہے، ہمارے محلے میں آتی ہیں، میں ان کو پیسے وغیرہ بھی دیتا ہوں، جو کچھ بھی ہو میں کر دیتا ہوں، تو یہ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اپنا بائک روکا اور میں ان کو نوٹس کرنے لگ گیا، دیکھنے لگ گیا کہ یہ کرتی کیا ہے۔ وہ کافی زیادہ قبروں کے درمیان میں گھومتی پھرتی رہی، چل پھر رہی تھی، کھڑی کہیں نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ جہاں پر وہ قبرستان کی اینڈ والی سائڈ تھی اس طرف بڑھنے لگی۔ میں نے بھی بائک سٹارٹ کیا، میں باہر روڈ پر تھا اور میں ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا۔ قبرستان کی دیوار چھوٹی تھی، اندر سے نظر آتا تھا سارا۔
میں نے دیکھا کہ وہاں پر کونے پر ایک چھوٹا سا جیسے کوئی کمرہ نما کوئی جگہ ہوتی ہے، اس کے آگے ایک پردہ سا لگا ہوا تھا، وہ بوڑھی عورت وہاں پر چلی گئی۔ مجھے یہ لگا کہ شاید یہاں پر رہتی ہوں گی، ہو سکتا ہے کسی گورکن کی والدہ ہوں تو یہاں پر رہتی ہوں گی۔ میں اپنے دوست کی طرف چلا گیا، اس سے مل کر واپس آیا۔ اس کے کچھ دن کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں کوئی ختم وغیرہ تھا، تو میں نے یہ کہا کہ جس طرح سے یہ کھانا ہے تو میں جا کر ان کو بھی دے آتا ہوں، وہ شام کے ٹائم یہاں پر محلے میں آتی ہیں، تو اب یہ گرم کھانا ہے تو میں جا کر ان کو دے آتا ہوں، ان کی مدد بھی ہو جائے گی۔ میں نے وہ کھانا پیک کیا اور ان کو دینے کے لیے چلا گیا۔ جو ہی میں اس قبرستان میں گیا، میں نے وہ قبرستان کراس کیا، مجھے وہاں پر کوئی بھی گورکن نظر نہیں آیا۔ اس ٹائم ابھی مغرب ہونے والی تھی بالکل، تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی مجھے گورکن نظر نہیں آیا۔ وہاں پر ایک دو لوگ تھے جو قبروں پر اپنے ورثہ کی قبروں پر کھڑے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی گورکن ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر ہی تھا تو ابھی آ جائے گا۔ خیر میں نے وہ قبرستان کراس کیا، سارا کراس، کافی بڑا قبرستان ہے اور پرانا قبرستان ہے۔ اس کمرے کی طرف میں بڑھا، جب دیکھا تو وہ جو کمرہ تھا وہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا، اس کی ایک سائڈ سے دیوار بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور وہاں پر ایک بہت پرانا سا پردہ لگایا ہوا تھا، شاید وہ جو ٹوٹی ہوئی دیوار تھی اس وجہ سے۔ میں نے پہلے آوازیں بھی دیں کہ یہاں پر کوئی ہے، مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی ہے، میں نے وہ پردہ اٹھا کر دیکھنا چاہا تو وہی جو بوڑھی عورت تھی چارپائی کے پاس زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بلایا اور یہ کہا کہ میں آپ کے لیے یہ کھانا لے کر آیا ہوں۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میری طرف ان کی کمر تھی، سفید بال تھے، کھلے ہوئے تھے، بہت زیادہ ضعیف تھی وہ نا، انہوں نے مجھے اشارہ جیسے کیا کہ رکھ دو، بولی نہیں اور نہ ہی میری طرف وہ پلٹی۔ میں تھوڑا سا حیران بھی ہوا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں ان کے لیے کھانا لے کر اور یہ میری بات بھی نہیں سن رہی۔ مجھے ان پر ذرا ترس آ رہا تھا، بہت بوڑھی تھیں۔ میں نے ان کا وہ کھانا وہاں پر رکھا، تھوڑا سا آگے گیا، بہت گہرائی میں، یعنی وہ کمرہ بھی نیچے کر کے تھا، اونچا نہیں تھا، ایک دو سٹیپ نیچے اتر کر جانا پڑتا تھا، بہت اندھیرا تھا وہاں پر۔ پتہ نہیں وہ وہاں پر کیسے بیٹھی ہوئی تھی، یہ جو تھوڑی بہت روشنی تھی اس میں وہ نظر آ رہا تھا۔ اب میں نے وہاں پر کھانا رکھا تو میری نظر پڑی ایک طرف، چارپائی کے ایک طرف میری نظر پڑی تو وہاں پر ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، بہت زیادہ ہڈیاں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ انسانی ہڈیاں ہیں۔ جب میں نے وہ انسانی ہڈیاں دیکھی میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، انسانی ہڈیاں یہاں پر کیسے؟ میں نے فوراً سے کھانا رکھا اور میں پیچھے پلٹا، میں بہت ڈر گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہی میں باہر نکلا ہوں تو وہاں سے ایک دم سے ایسے آواز آئی ہے جیسے کوئی چیز بہت زیادہ غرا رہی ہے، جیسے کوئی جانور ہوتا ہے تو وہ غراتا ہے، کسی پر حملہ کرنا ہو تو وہ غراتا ہے۔ میں بہت ڈر گیا، میں نے وہاں سے تیزی سے نکلنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں ابھی قبرستان کے پاس پہنچا تو مجھے وہ گورکن مل گیا۔ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کدھر سے آ رہے ہیں، کیونکہ میں گھبرایا ہوا تھا بہت زیادہ، یہاں تک کہ میں گرنے بھی لگا تھا، مجھے ٹھوکر لگی اور میں گرنے لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں گورکن ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہاں پر ایک بوڑھی عورت ہے، میں اس کو کھانا دینے آیا تھا، مجھے لگا کہ شاید تمہاری کوئی واقف ہوں، تمہاری والدہ ہوں یا کوئی اور۔ اس نے کہا میری تو والدہ یہاں پر ہے نہیں اور یہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا، میں سارا دن یہاں پر ہوتا ہوں۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی، بھی 1-2 ماہ ہو گئے ہیں وہ ہمارے محلے میں بھی مانگنے آتی ہیں، میں نے ان کو یہاں پر خود قبروں پر چلتے پھرتے دیکھا ہے، تو ہم لوگوں کے گھر میں نیاز ختم تھا تو میں ان کو کھانا دینے آیا تھا، لیکن وہاں پر میں نے انسانی ہڈیاں دیکھی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ آؤ، تم کس کو کھانا دے کر آئے ہو؟ وہاں پر کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھ گیا، ہم لوگوں نے موبائل ٹارچ آن کی ہوئی تھی کیونکہ اندھیرا تھا وہاں پر۔ ہم لوگ اس کمرے میں گئے، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بوڑھی عورت کہاں گئی، وہ کہاں نہیں گئی، میں نہیں جانتا۔ وہاں پر وہ جو کھانا میں لے کر آیا تھا وہ کھانا بھی وہاں پر رکھا ہوا تھا، میں نے اس کو خود بتایا کہ یہ میں کھانا لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا یہاں پر تو کوئی رہتے ہی نہیں ہے، یہ ٹوٹی ہوئی جگہ ہے اور یہاں پر یہ کپڑا اس لیے بچھایا ہے کہ کبھی کبھار کوئی چیز ہو تو یہاں پر رکھ دیتے ہیں، اگر کوئی سامان وغیرہ ہو تو۔ یہ چارپائی بھی ٹوٹی ہوئی تھی جس کے پاس زمین پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ انسانی ہڈیاں جو میں نے دیکھی تھی وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے باقاعدہ وہ انسانی ہڈیاں دیکھی، ان میں کھوپڑیاں بھی تھیں۔ میں بہت خوفزدہ ہوں۔ اس نے کہا کہ یہاں سے اب چلے جاؤ، پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی جو تم نے دیکھی ہے۔ میں واپس آ گیا، میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے گھر آ کر بھی یہ بات بتائی، مجھے بہت خوف آ رہا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھی کون نہیں، کیونکہ ان کا چہرہ تو میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، وہ اتنی جھکی ہوئی ہوتی تھی اور اوپر انہوں نے وہ چادر کی ہوتی تھی۔ پھر میں نے یہ بات آ کر گھر والوں سے بھی شیئر کی۔ اس کے بعد کبھی بھی ہمارے محلے میں وہ مجھے نظر نہیں آئی، کہیں بھی نظر نہیں آئی۔
یہ میری زندگی کا ایک واقعہ تھا جس کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ عمیر آپ کا۔ لسنرز، بعض اوقات انسانی روپ میں بھی جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، کبھی کبھار انسان کو نظر آ جاتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے جانا ایک حماقت ہوتی ہے۔ انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ شاید وہی انسان ہو جس کی ہم نے مدد کی ہے، لیکن اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔